السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب چل رہا ہے باب و حدیث بنی النضیر، واقع بنی النضیر کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آج ایک لمبی حدیث ہے جس کو مالک بن اوس بن حدثان نے عمر فاروق سے روایت کی ہے، اور اس میں اس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ غزوہ بنو نذیر کے موقع پر جو مال فیع آپ کو ملا تھا اور جس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا تھا، آپ کی ملکیت تھا جو مال، تو اس میں وراثت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو میں نے اس پس منظر میں کل بڑی تفصیل کے ساتھ ایک تمہیدی گفتگو کی ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فیع کسے کہتے ہیں، اور مال غنیمت میں جو خمس اللہ اور رسول کو ملتا تھا اور مال فیع اللہ اور رسول کا ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسے خرچ کر دیا کرتے تھے غرباء، مساکین، اپنے اہل و عیال اور دوسرے صحابہ کرام پر، اور جو باقی بچ گیا تھا تو اس کی حیثیت آپ کی ملکیت کی تھی۔ لیکن وفات سے پہلے آپ نے ذکر کر دیا تھا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو مال فیع یا خمس، مال بنو نذیر وغیرہ یا مال باغ فدق وغیرہ ہے، اس کا معاملہ مختلف فی رہا عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک واضح بات کہہ دی تو لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن شیعہ حضرات نے اسی کو لے کر خوب لان تان کیا ہے ابو بکر کو، عمر وغیرہ کو، اس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ آج وہ روایت پڑھیے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی مالک بن اوس بن حدثان النصری ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون۔ یہ مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا جب ان کے پاس ان کا دربان، حاجب دربان، ان کا چوکیدار یرفع آیا اور کہا کہ هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون فقال نعم فادخلهم فلبث قليلا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد کے بارے میں؟ وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں ان کو داخل ہونے دو۔ تو تھوڑی دیر وہ ٹھہرے، پھر وہ یرفع آیا اور کہا کہ هل لك في عباس وعلی يستأذنان، کیا آپ علی اور عباس کو بھی اجازت دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلا لو۔ جب وہ دونوں پہنچے تو عباس نے کہا یا امیر المومنین اقضِ بینی وبین ھذا وہما یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسولہ من بنی النذیر، اس ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے۔ تو عباس نے کہا عمر فاروق سے کہ اے امیر المومنین فیصلہ کر دیجئے میرے ان کے درمیان، اور وہ دونوں جھگڑ رہے تھے اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال فیع دیا تھا اپنے رسول کو، یہ بنو نذیر سے۔ فاستتب علی و عباس، علی اور عباس نے سخت کلامی کی، یعنی سخت سست ایک دوسرے کو کہا۔ تو فقال الرہط، اس وقت موجود لوگوں نے کہا امیر المومنین اقض بینہما وارح احدہما من الآخر،
آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان میں سے کسی کو آرام دے دیجئے دوسرے سے۔ تو عمر نے کہا کہ اتحدو کا ترجمہ کریں گے، یہ اتحادہ فی الامر، مہلت اور آہستگی اختیار کرنا۔ عمر نے کہا کہ اتحدو، ذرا تم لوگ نرمی برتو، میں انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تم سے کہتا ہوں اس اللہ کی قسم کھا کر کے جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں نا، وہ جو موجود تھے دوسرے صحابہ کرام، ان سے مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اس سے مراد اپنے آپ کو لے رہے، تو لوگوں نے کہا کہ قد قال ذلک، آپ نے فرمایا تو ہے۔ تو عمر متوجہ ہوئی عباس اور علی پر، کہا کہ انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک، میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے وہ بات کہی تھی؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ نے بات فرمائی ہے۔ دیکھیے علی بھی اعتراف کر رہے ہیں، عباس بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ قال فإنی أحدثکم عن هذا الأمر، میں اس چیز کے بارے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، ان اللہ سبحانہ قد خص رسولہ فی هذا الفیء بشیء لم یؤت احدا غیرہ، فقال جل ذکرہ وما عفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب لقولی قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا اپنے رسول کو اس فے کے بارے میں ایسی چیز کے ساتھ کہ آپ کے علاوہ کو نہیں دیا، اس لیے کہ مال فے اللہ و رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا اپنے رسول پر ان کی طرف سے، فما اوجفتم فما اسرعتم علیہ، تم لوگوں نے اس پر اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائی، یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو، مال فے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا مال فے، آپ اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے، اور کچھ باقی بچ گیا تھا وفات کے وقت، تو کہتے ہیں فقرت حاضی خالصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا۔ ثم واللہ محتاجہ دونکم، یعنی اس کو آپ نے اکٹھا نہیں کیا تم لوگوں کے علاوہ، ولست اسرا علیکم، اور نہ یہ اس کو خاص کیا اپنے لیے تمہارے برخلاف۔ لقد آتاکموہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو اسے عنایت کیا، وقسمھا فیکم، تقسیم کر دیا، حتی بقی ھذا المال منھا، یہاں تک یہ مال باقی بچ گیا۔ اور اسی باقی مال کے بارے میں علی، عباس وغیرہ کا مطالبہ تھا، تو عمر فاروق نے کہا کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی آلہ نفقۃ سنۃ من ھذا المال، یہ جو مال باقی بچ گیا تھا اس باقی مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ویال پہ خرچ کرتے تھے، یعنی جو خمس کا بقیہ یا مال فے کا جو بقیہ ہوتا تھا وہ آپ کی ملکیت رہ گیا تھا، اور آپ نے وفات ہونے سے پہلے کہہ دیا کہ یہ جو میری ملکیت ہے یہ صدقہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول خرچ کرتے تھے اپنے اہل ویال پر 1 سال کا خرچہ اس مال سے، ثم یاخذ ما بقیہ فیجعلہ مجعل مال اللہ، پھر لیتے تھے ما بقیہ، اس کو کر دیتے تھے اللہ کے مال کی جگہ میں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ فعمل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایسے ہی کیا۔ اور پھر تو ثم توفی النبی فقال ابو بکر، پھر آپ کی وفات ہوگی تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، یعنی آپ کا نائب ہوں۔ تو ابو بکر نے لیا اس کو، اور فعمل فیہ بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے بارے میں عمل کیا جیسے کہ اللہ کے رسول نے عمل کیا تھا۔ وانتم حینئذ، اور تم سب لوگ متوجہ ہوئی علی عباس پر،
وقال تذکران ان ابا بکر عمل فیہ کما تقولان، تم دونوں بھی یہ ذکر کر رہے ہو کہ ابو بکر نے عمل کیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو بکر اس معاملے میں سچے، نیک، راہ راست پر تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ ثم توفی اللہ ابا بکر، پھر اللہ نے ابو بکر کو وفات دے دی، تو میں نے کہا کہ انا ولی رسول اللہ ہے، تو ابی بکر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا جانشین ہوں۔ فقبضتہ سنتین من امارتی اعمل فیہ، تو میں نے اس کو لیا 2 سال تک اپنے عہد امارت میں، اس میں عمل کرتا رہا جیسا کہ عمل کیا اللہ کے رسول نے، ابو بکر نے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا ہوں، درست ہوں، راہ راست پر ہوں، حق کی پیروی کرنے والے ہوں۔ تو عمر کہتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے، میں عمل کرتا رہا ابو بکر کی طرح۔ ثم جئتمانی کلاکما وکلمتکما، پھر تم میرے پاس آئے ہو، ثم جئتمانی کلاکما وکلمتکما واحدہ وامرکما جمیع، پھر تم میرے پاس آئے ہو اور تم لوگوں کی بات ایک ہے، تمہارا معاملہ بھی ایک ہی ہے جس پہ اتفاق ہے۔ فجئتنی، تم آئے ہو عباس، میں نے فقلت لکما، میں نے تم سے یہ بات کہی تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم نے جو چھوڑا صدقہ ہے۔ فلما بدالی ان ادفعہ الیکما، تو جب میرے لیے یہ بات مناسب سمجھی کہ میں اس کو دے دوں، تم لوگوں کا حوالہ کر دوں، تو میں نے کہا یہ جو مال باقی بچ گیا تھا اور آپ نے اس کو صدقہ قرار دے دیا تھا، تو اس کی حیثیت سرکاری مال کی ہوتی ہے، تو خلیفہ وقت اسے کسی کی ملکیت پہ نہیں دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اس کا والی، اس کا متولی، اس کا نگراں بنا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی ولایت کرے، نگرانی کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، مگر کسی کی ملکیت میں دینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے عمر فاروق کہتے ہیں فلما بدالی ان ادفعہ الیکما، جب یہ بات میرے سامنے آئی کہ اس کو میں دے دوں تم لوگوں کو، تو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے نے ایسا فرمایا ہے، تو میں نے کہا کہ ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر تم دونوں چاہو تو میں اس کو دے دوں تم دونوں کو، علی ان علیکم عہد اللہ و میثاقہ، اس شرط پر کہ تمہاری ذمے اللہ تعالیٰ کا معاہدہ، اللہ تعالیٰ کا عہد، اس کا میثاق ہے کہ لا تعملان فیہ، تم اس میں عمل کرو گے جیسے کہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے، اور جو میں نے عمل کیا مذ ولیت، جب میں اس کا والی ہوا، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، ورنہ مجھ سے گفتگو نہ کرو۔ عمر فاروق نے کہا کہ اے علی، اے عباس، میں تم دونوں کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا، البتہ تمہاری نگرانی میں دے سکتا ہوں، تم لوگ ویسے عمل کرو جیسے اللہ کے رسول نے کیا، ابو بکر نے کیا اور میں نے کیا۔ تو فقلتما، تو جب یہ کہا عمر فاروق نے، تو عمر فاروق کہتے ہیں تم دونوں نے اس سے کہا تھا ادفعہ الینا بذالک، اس شرط کے ساتھ اسے ہمارے حوالہ کر دیجیے، تو کہتے ہیں میں نے تم دونوں کو حوالہ کر دیا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کام تو کر دیا، لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس جائیداد کو تقسیم وراثت کے لحاظ سے اس کی ملکیت بنا دے، علی کی ملکیت، عباس کی ملکیت، فاطمہ کی ملکیت۔ افتلتمسان منی قضاء غیر ذلک، کیا تم دونوں مجھ سے اس کے علاوہ فیصلہ چاہتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا کہ فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذلک، میں اس میں اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ فإن عجزتما عنہ فادفعا الی فانا اکفیکماہ، اکفیکماہ، یعنی اگر تم عاجز ہو، یعنی اس کے والی نہیں رہ پاؤ گے، بحیثیت متولی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ پاؤ گے، اگر عاجز ہو جاؤ تو وہ میرے حوالہ کر دو، اور میں اس کے بارے میں تم لوگوں کے لیے کافی ہوں گا، یعنی میں
اس کو کافی ہوگا تم لوگوں کے لیے اس کے بارے میں، یعنی یا کفا کا استعمال اگر دو مفعول کے ساتھ ہوتا ہے تو میں تم دونوں کو اس سے بچاؤں گا، یا تم دونوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی جو ضرورت تم کو پڑے گی میں تم پر خرچ کر سکتا ہوں لیکن ملکیت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ لمبی حدیث جو گزری تھی، اور میں نے اسی لیے اس حدیث پڑھنے سے پہلے کل طلباء کو بتایا تھا کہ مال خمس، مال فے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا۔ تو مال خمس جو آپ کو ملتا تھا یا مال فے ملتا تھا، آپ اس کو خرچ کر دیتے تھے غرباء، مساکین، مجاہدین وغیرہ پر اپنے طور پر، اور جو باقی بچتا تھا اپنے اہلیار پہ خرچ کرتے تھے۔ تو جو جائیداد باقی بچی تھی وہ آپ کی ملکیت تھی، لیکن وفات سے پہلے چونکہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم نے جو چھوڑ دیا وہ صدقہ ہے، اسی لیے ابو بکر نے، عمر نے اس میں اسی طرح سے عمل کیا، اس کی حیثیت سرکاری جائیداد کی ہو گئی، اور اس سے وہ خرچ کرتے تھے ازواج مطہرات پر اور دوسرے لوگوں پر، مگر کسی کی ملکیت میں اس کو نہیں دیا تھا۔ اور یہ معاملہ بڑا شدید باعث اختلاف ہے اہل سنہ میں، اہل تشیع میں، اور اہل تشیع حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے ابو بکر کو، عمر کو ظالم و غاصب کہتے ہیں۔ یہ اس وراثت کے مسئلے میں بھی اور خلافت کے مسئلے میں بھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سری جھوٹ ہے۔ اصل میں شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ شیعوں کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اصل میں وہ یہودی طرز فکر کی پیداوار ہیں، اسلام میں اختلاف انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور وہ سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ اب بھی باقی ہے۔ اور شیعوں کے دام فریب میں یا ان کی تصویر میں، ان کے دام تصویر میں بہت سے سنی مصنفین بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں جس انداز سے بحث کی ہے صحابہ کرام پر، اس سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے۔ اور جیسے کہ اور بھی بہت سے اہل سنت کے علماء ہیں کہ متاثر ہیں شیعوں کے دام تصویر سے، شیعوں کے جھوٹ سے۔ اصل میں شیعوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اسلامی تاریخ کو اس طرح مسخ کیا ہے کہ یزید کو سب سے بڑا ظالم و جابر کہتے ہیں، اور حجاج بن یوسف ثقفی کو انتہائی سفاق قرار دیتے ہیں، مگر یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اس لیے علماء کو، طلباء کو شیعت کا، ان کے عقائد و افکار کا اور اسلامی تاریخ میں ان کی شرارتوں کا بڑا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بھئی ان شیعوں کے ایک طبقہ ہے کرامتہ نے خانہ کعبہ کو محروم کر دیا تھا 20 سال کے لیے حجر اسود سے۔ یہی شیعہ ہیں کہ ایران میں شیعہ انقلاب کے بعد یہ ایک موقع پہ، اس سے پہلے ایک موقع پر شیعوں نے، کرامتہ نے خانہ کعبہ کو لت پت کر دیا تھا پاخانے سے، اور ایران میں شیعہ انقلاب کے بعد ہتھیار لے کر کے داخل ہوئے تھے خانہ کعبہ میں اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور بڑی خوریزی ہوئی تھی۔ تو اسلامی تاریخ میں شیعوں کی کار فرمائیاں، ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں ہلکی سی جھلک آئی تھی کہ علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے بعد میں، جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ کا فرمان ہے کہ یہ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ لیکن شیعوں نے وہ سلسلہ اب تک باقی رکھا ہے جھگڑے کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شیعوں کی فکری گمراہیوں سے، ان کے عقائد و افکار سے بچائے، اور طلباء کی نئی نسل کو، مسلمانوں کی نئی نسل کو شیعت کے دام تصویر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔